اس وقت بھی ہم الیاس قادری صاحب سے سنتے تھے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے، لیکن یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات تو درست ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے، ہمارے پیر صاحب خود اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے جو بڑے پیر ہیں وہ پڑھتے تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہتے نہیں وہ حنبلی تھے۔ سرکار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حنبلی تھے تو آپ کیوں حنفی ہیں؟ آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں، ان کی عقل زیادہ ہے، تو پھر آپ کو بھی حنبلی ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں، وہ قرآن و سنت کے ماننے والے۔ انہوں نے تو غنیۃ الطالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہل حدیث ہے، انہوں نے کہا اہل سنت ہے ہی اہل حدیث ہے، کر لو گل۔ اچھا جب یہ آپ بتائیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہابیاں نہیں انہوں نے کیا، وہ اہل حدیث اسی ہیں۔ تو دنیا میں کون سا بریلوی ہے جو اپنی مسجد میں اہل حدیث لکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ دوسری طرف اہل حدیث کا کیا حال ہے جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، تو آپ اپنے آپ کو سنی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سنی ہے ہی ہم ہے، یہ بریلوی دیوبندی تو حنفی ہیں، ہم اصل سنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سی اہل حدیث کی مسجد ہے جس میں اہل سنت والجماعت لکھا ہو؟ الٹا آپ تو کہتے ہیں آج تو ہو گئی وابی وابی۔ وابی ٹائٹل سے چڑھتے بھی تھے اور خود نعرہ بھی لگاتے ہیں، وہ اپنی اپنی نشانیاں سب نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بلکہ ہندو، کرسچنز، جیو سب اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے جو کتابوں میں ہے، جو اس شخص کے اوپر نازل ہوئی ہیں چیزیں، جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔